السلام علیکم ناظرین، سادات قرآن اکیڈمی کے آفیشیل پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عمر ریاض۔ سلسلہ تفسیر چل رہا تھا، ماقبل میں سورہ بقرہ کی 5 آیات کے ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی، تو آج ہم 5ویں آیات کے بعد 6ٹھی آیات سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو ذکر کیا کہ مومن کون سے لوگ ہیں اور تقوی حاصل کرنے والے کون سے لوگ ہیں اور ہدایت یافتہ کون سے لوگ ہیں۔ چونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو خالص مومن ہیں، جو خالص اسلام لائے اور اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اسی طرح مالی عبادت بھی کرتے ہیں، جانی عبادت بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو خالص کافر ہیں، یعنی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو کافر کہا کہ بھئی ہم اس دین کو نہ مانتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اس دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے چل کے تیسری قسم کے لوگ، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔ تو آگے چل کے تیسری قسم کے یعنی منافقین کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہاں سے ہم دوسری قسم کے جو لوگ ہیں کافر، ان کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ان کے سامنے اسلام اور کفر کو رکھا گیا کہ آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے یا کفر کو، انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے بارے میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے اندر ایک باریک اشارہ ہمیں یہ مل گیا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جو اپنے کفر پر اڑ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جسے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، بالکل ناواقف ہے دین کے تمام احکامات سے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن راہ راست پر شاید آ جائے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جسے یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ دین حق ہے اور یہ کفر باطل ہے، لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر اڑ چکا ہے، تو ایسے آدمی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانے سے یہ مراد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اس پریشانی میں رہتے تھے، اس غم کی کیفیت میں رہتے تھے کہ کس طرح میری پوری کی پوری امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اتارنا نہیں ہے، اس لیے آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لہٰذا یہ جو لوگ ضد پر اڑ چکے ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو جہنم کی جو ہے نا جہنم کے آگ سے اور عذاب سے اور دیگر جو ہے نا مرنے کے بعد والی کیفیات سے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے 6ٹھی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو اس آیت کے تحت انسان کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تو پھر اس کے اندر ہم گمراہ ہو گئے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضد کے اوپر اور اپنی ہٹ درمی کے اوپر اڑ گئے اور اپنی ضد کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ جی ہم نے اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ان کے سامنے کھلی واضح دلیلیں آئی، تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے اس فعل کی وجہ سے اور اس فعل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وہ حق بات سننے کی انہیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ اسی طرح ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، کوئی بات ان کے دل کے اندر اترتی ہی نہیں ہے۔
آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، یعنی بالکل واضح اور کھلے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو غائبانہ مدد و نصرت فرمائی کئی مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل کر دیے، وہ حق بات کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نتیجہ یہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ تو میں نے آج کی تفسیر کے شروع میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ اسلام کی یعنی زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک خالص مومن، ایک خالص کافر، اور ایک منافقین۔ تو 2 یعنی خالص مومن اور خالص کافر کا ذکر یہاں پر ہو گیا۔ اب یہاں سے تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نہ مسلمان ہیں اور نہ کافر ہیں، یعنی بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ومن الناس، جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا پلہ بھاری ہے اور مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور ہم جو ہے نا قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو لوگ ہیں یعنی منافقین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں، والذین آمنوا، اور مسلمانوں کو، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وما یخدعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ دراصل الا انفسہم، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا، یعنی ہم نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مال غنیمت کے اندر ہمارا بھی حصہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہمیں جنگ سے جو ہے نا کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس میں جو ہے نا ہمیں بچایا جائے گا اور ہمیں امن دیا جائے گا، اور دیگر جو مسلمانوں کے لیے بہت سی چیزیں وہ یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تو ان کی آنکھ بند ہوگی اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ قیامت والے دن کیا معاملہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو آج کی تفسیر کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، ایک خالص مومن کا ذکر ہوا، ایک خالص کفار کا ذکر ہوا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر ہوا۔ تو خالص مومن کون سے لوگ ہیں؟ خالص مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی جانی اور مالی عبادات کے اندر اپنے آپ کو پیش قدم رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کفار کا ذکر کیا،
کفار بعض ایسے کافر ہیں جن کے سامنے حق اور سچ واضح کھل کر سامنے آ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگ بھی ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں وہ منافقین ہیں۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو اندر اپنے آپ کو اندر سے انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے، لیکن بظاہر زبان پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔